السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ ان دنوں ماموں جان CA کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے۔ مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم سے کم 10 بجے سے زیادہ کا وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کے کنارے ہاتھ سے کسی عورت نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ماموں جان نے اپنی بائیک روکی۔ عورت نے کہا، آپ کا احسان ہوگا کہ اگر آپ مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل یا رکشہ گاڑی کچھ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ میرے ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے ہی تھا، لہٰذا انہوں نے اس سے بیٹھنے کو کہا۔ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان نے اس عورت سے کہا کہ میرا گھر اس گلی میں ہے مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بہاولپور میں رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پہ پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا کہ یہ لیجیے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پہ وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، میری بہن اتنی رات کو اکیلے نہ نکلا کریں۔ وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی مگر یوں لگا جیسے مانو وزن بڑھ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور ماموں جان کو عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ ماموں جان نے کہا، یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ عورت بولی، یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا سارا خون نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل اسٹارٹ کر دی۔ وہ قول ماموں جان کی کہ انہیں نہیں پتا کہ کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آیا اور گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے کچھ حواس بحال ہوئے، گھر والوں کو سارا قصہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی جی نے کہا کہ ہاں کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے تمہارے اوپر پھونک ماری۔ اس رات ماموں جان سو نہ سکے۔ جب آنکھ لگتی ان کو لگتا کوئی ان کے پاؤں پہ انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن کی تیسری گلی میں اسی کوارٹر کو دیکھنے گئے مگر وہاں کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا اور تھا تو صرف ایک کچرے کا ڈھیر۔